پاکستان کے ساتھ کھڑے تھے، کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے انشاءاللہ پورے یقین کے ساتھ اور پورے اعتماد کے ساتھ، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ عمران خان پاکستان کی آخری اور پہلی امید ہیں۔ اس شخص نے جتنی قربانیاں اس قوم کے لیے دی ہیں، اس آنے والی نسل کے لیے پاکستان ایک بات یاد رکھیے گا کہ آپ لوگ جب تک آپ کے اندر امید باقی رہے گی تب تک نہ عمران خان کو کچھ ہوگا انشاءاللہ تعالی، نہ ہی ہمارے ملک پاکستان کو ہوگا، کیونکہ آپ وہ لوگ ہیں جو اس ملک کی اور عمران خان کی طاقت ہیں۔ اپنی طاقت کو سمجھیے کہ کیا ہے یہ فسطائیت، یہ جبر، یہ بربریت، یہ صرف اس وقت تک ہے کہ جب تک ہم ظلم سہتے رہیں گے۔ ہاں، جس دن ہم اس ظلم کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے جو اس وقت پوری قوم کھڑی ہے، تو یہ یاد رکھیے کہ آپ کے آگے کوئی کھڑا نہیں ہو سکے گا، کوئی ٹھہر نہیں سکے گا، کیونکہ عمران خان نے جو ہمیں امید دی ہے وہ ہے حقیقی آزادی کی امید، وہ ہے اس نئے پاکستان کی امید کہ جس کے لیے آج ہر ماں، ہر بہن، ہر بیٹی، ہر نوجوان، ہر بزرگ خواب دیکھ رہا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ پاکستان کو حقیقی آزادی ملے۔ وہ حقیقی آزادی کہ جو قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا کہ پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے جتنی ہم نے قربانیاں دی ہیں اس سے زیادہ قربانیاں ہمیں پاکستان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے دینی پڑیں گی۔ اس لیے ڈٹ جائیے اور کھڑے ہو جائیے اس ظلم کے نظام کے خلاف، اور بلے پہ مہر لگائیے 8 فروری کو اپنے گھروں سے نکل کر، کیونکہ 8 فروری وہ دن ہے کہ جس دن ہم نے عمران خان کا وہ قرض چکانا ہے کہ جو اس شخص نے گولیاں کھانے کی صورت میں، جو اس شخص نے پابندے سلاسل رہتے ہوئے ہم پر احسان کیا ہے، ہمیں قرض دیا ہے، اس کو ہم نے اتارنا ہے انشاءاللہ 8 فروری کو۔ آپ نکلیں گے، بلے پہ مہر لگائیں گے، ٹھپے پہ ٹھپا چلے گا انشاءاللہ بلے پہ، اور انشاءاللہ عمران خان کی جیت ہوگی، اور ہم ایک دفعہ پھر عمران خان کو بحیثیت وزیر اعظم پاکستان دیکھیں گے۔ امید نہیں توڑنی آپ نے، کیونکہ عمران خان جو ہمیں دے کے گئے ہیں وہ ہے امید، اور یہ امید چاہے زندگی میں جتنی مشکلات آ جائے اسی امید کے ساتھ آپ آگے بڑھتے ہو۔ ہم پر جو ظلم ہوئے، جو فسطائیت ہوئی، آج آپ کے سامنے کھڑے ہیں اور ڈٹ کر کھڑے، اور انشاءاللہ عمران خان کا ساتھ اپنی آخری سانس تک نہیں چھوڑیں گے۔ انہوں نے کیا کریں گے؟ زیادہ سے زیادہ مار دیں گے، پھانسی لگا دیں گے، قتل کر دیں گے، گولیاں مار دیں گے، تو مار لیں، ہم ہر چیز کے لیے تیار ہیں، لیکن عمران خان کو کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ ہمیں گولیاں کھا کر مرنا منظور ہے، ہمیں پھانسی پر لٹک کر مرنا منظور ہے، ہمیں قتل ہو کر مرنا منظور ہے، لیکن عمران خان کے بغیر سیاست کرنا یا عمران خان کے بغیر پاکستان کو دیکھنا ہمیں منظور نہیں ہے، کیونکہ عمران خان ہمارا لیڈر ہے، ہماری پہچان ہے، ہماری آن ہے، ہماری شان ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اور یہ بات یاد رکھیے گا، ہم نہ باز آئیں گے محبت سے۔ یہ محبت عمران خان نے ہمیں پاکستان کے ساتھ سکھائی ہے، اور پاکستان کو ہم نے آگے لے کر جانا ہے بلندی اور ترقی کے اس مقام پر کہ جہاں پر عمران خان اور عمران خان کے وہ تمام ورکرز اور پوری پاکستانی قوم پاکستان کو دیکھنا چاہتی ہے۔ تو میں صرف یہ بتانا چاہتا تھا کہ یہ پوری کی پوری اسٹرینتھ تو یہ آپ لوگ سب ہیں جو آج آئے ہوئے ہیں، اتنے سارے لوگ ہر جگہ، مطلب سینکڑوں میں لوگ ہیں، تو یو فوکس آر دا اسٹرینتھ۔ ہمیں کبھی لگتا ہی نہیں ہے کہ ہم کوئی پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم ہے، ہمیں لگتا ہے کہ ہم پاکستان کی سوشل میڈیا ٹیم ہے، اور آپ لوگ سب ہماری پاکستان فیملی ہیں۔ تو تھینک یو، ہم سب سے کنیکٹ ہوئے رہیے، بہت بہت اچھا لگتا ہے آپ سب کو دیکھ کے۔ تو تھینک یو علی۔ بہت شکریہ۔ اس کو پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ علی خالد، اٹ از یور ٹائم ٹو اناؤنس پلیز۔ یہ علی خالد جو ہمارے مزدوروں کی طرح کام کرتے رہتے ہیں، لیکن آج ہم چاہتے ہیں کہ یہ بھی ہمارے گیسٹ کو اناؤنس کریں۔ علی، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ کین یو ہیئر می؟ اوکے، آئی تھنک ہی کین ناٹ ہیئر اس۔ چلیے جی، میں نیکسٹ مہمان کو جن کو ہم بلانے جا رہے ہیں، وزارت میں تھے، بہت زبردست کام کیے اپنی وزارت میں، بہت بڑا نام رہا خیبر پختونخوا میں، صحت اور جی جی السلام علیکم۔ فرسٹ آف آل I want to let all the audience know کہ یہ اتنا لیگی ہے اس ٹائم،
सिस्टम इतना लगी है कि मैं जब एक क्लिक करता हूँ तो तकरीबन 5 सेकंड्स लेता है वो कुछ करने के लिए, और ये हमारी सक्सेस है, बिकॉज आई थिंक देयर सो मेनी पीपल वाचिंग एंड देयर सो मेनी पीपल इन दिस रूम दैट दिस इज आवर सक्सेस, इट्स सो लैगी एंड दिस इज द वन ऑफ द जैसे जबरान भाई आपको पता ही है कि दिस सॉफ्टवेयर इज वन ऑफ द बेस्ट सॉफ्टवेयर एंड दिस सॉफ्टवेयर इज लैगी, सो दैट मींस देयर सो मेनी पीपल हियर, सो थैंक यू सो मच। खान साहब ने जो हमने सिखाया, कुरान की कुछ आयतें हैं जो ऐसी हैं जैसे या का नाब्दु व या का नस्ताईन, ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब जो खान साहब ने सिखाया, मैं नहीं समझता कि किसी भी और इंसान ने ऐसे समझाया, ऐसे सिखाया जैसे खान साहब ने हमें सिखाया। इसी वजह से हमें एक कौम बना दिया। ये कौम हर जगह पर है, पाकिस्तान में भी है, ओवरसीज पाकिस्तानी भी है, हर सूबे में है, हर सिटी में ये कौम बन गई हुई है। और खान साहब के एक सिपाही जो इसी कौम का हिस्सा है, वो सिपाही जो खान साहब का जो ड्रीम है, एक फलाही रियासत बनाने का जो ड्रीम था, वो ड्रीम इस सिपाही ने पूरा किया है, केपीके में पूरा किया है। तो इसी के साथ प्लीज अपनी भरपूर तालियों के साथ, और अगर आप नारे लगा सकते हैं, आई नो यू गाइस आर ऑल म्यूट, पर आप नारे लगाएं। इसी के साथ हम आतिफ खान साहब को वेलकम करते हैं। आतिफ खान साहब प्लीज, स्टेज इज योर्स, प्लीज कम। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं हमारी जो सोशल मीडिया टीम है उसको बहुत ज्यादा रियली अप्रिशिएट करता हूँ कि इतना जबरदस्त काम उन्होंने किया है। और ये फर्क होता है जो शौक से जो लोग काम करते हैं, दिल से जो काम करते हैं, और जो लोग कीमे के नान के लिए या आजकल तो और चीजों के लिए, तो ये फर्क होता है कि जो वॉलंटियर्स होते हैं, जो यूथ होती है और अपने पैशन होता है, उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। तो बहुत बहुत मुबारक हो, कांग्रेचुलेशन सारी टीम को। मैं सिर्फ ये टाइम की शॉर्टेज की वजह से 2 बातें आप लोगों से जरूर जिक्र करूंगा। एक तो नंबर 1, मेरी तरह बहुत से लोगों को इमरान खान साहब पॉलिटिक्स में लेके आए, जिनका हमारा पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं था, अपना बिजनेस करते थे, अपनी जिंदगी गुजारते थे, और वो बार बार ये कहते थे कि अगर आप जैसे लोग नहीं आएंगे पॉलिटिक्स में और आप बुरों के लिए जगह खाली छोड़ेंगे तो फिर गिला क्यों करते हैं कि सब कुछ बुरा हो गया है। तो मैं खान साहब की इस चीज को अप्रिशिएट करता हूँ कि खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे इंशाल्लाह, पूरे यकीन के साथ और पूरे एतमाद के साथ, क्योंकि हम जानते हैं कि इमरान खान पाकिस्तान की आखिरी और पहली उम्मीद हैं। उस शख्स ने जितनी कुर्बानियां इस कौम के लिए दी हैं, इस आने वाली नस्ल के लिए दी हैं। पाकिस्तान। एक बात याद रखिएगा कि आप लोग जब तक आप